لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفينا سيد مولانا والقاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات محمد اللهم صل على محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے پلٹ کر لوٹ کر اسے واپس بارگاہ الہی میں جانا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، فضائل کے دن گزر چکے ہیں. اب محرم کی 7 تاریخ آ چکی ہے. مصائب کا وقت ہے. یہ وہ تاریخ ہے جب کربلا کے میدان میں محرم کی 7 تاریخ نمودار ہوئی. تو حسین کے خیمے میں اس وقت ایک قطرہ آب موجود نہ تھا، ایک گھونٹ پانی بھی بچوں کے لیے نہ تھا، بلکہ 4 محرم سے جب یہ خیمہ حسینی ترائی سے ہٹایا گیا تب سے پانی کی بندشیں لگی تھی. 4 تاریخ سے لے کے 7 محرم تک پانی ختم ہو گیا. بچے التش التش ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں دے رہے تھے. عزاداران مظلوم کربلا، لیکن حسین کے جیالے تھے جو پیاس کی شدت گوارا تھی، لیکن حسین کا ساتھ دن چھوڑ کے جانا گوارا نہ تھا. یہ حسین کی محبت تھی، یہ ایمان کا مستحکم تھا. عزاداران مظلوم کربلا، 9 محرم کی شب آئی. آج کی وہ تاریخ ہے جو جناب قاسم سے منسوب کی جاتی ہے. جناب قاسم کا مصائب بیان کیا جاتا ہے، لیکن عزاداران مظلوم کربلا جب 9 محرم کی رات آئی، حسین نے اپنے عزیزوں کو، اپنے انصاروں کو، اصحابوں کو، سب کو آزما چکے. پھر حسین ہیں اور اصحاب و انصار بیٹھے ہیں، اعزاء و اقارب سب کا ایک جہاں جمع ہیں. اب حسین فہرست شہادت بیان کر رہے ہیں، ایک ایک کا نام لے رہے ہیں. اے اون محمد، کل تم شہید کر دیے جاؤ گے. اے مسلم ابن اوسجا، اے ابن مظاہر، تمہیں کربلا میں کل شہید کر دیا جائے گا. عباس، تمہارے بازو کل قلم کر دیے جائیں گے. علی اکبر، تمہارے سینے پہ برچھی کا پھل لگے گا. جب حسین ساری فہرست شہادت بیان کر چکے، ایک بار خاموش ہو گئے. جناب قاسم کا نام نہیں آیا. جناب قاسم پریشان ہو گئے، اب غمزدہ ہو گئے. اٹھے، کہا چچا، کیا کل ہمارا نام شہادت میں نہیں ہے؟ کیا کل میں شہید نہیں ہوں گا؟ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، حسن کا یتیم، حسین کا بھتیجا قاسم ابن حسن نے وہ تاریخی جملہ بیان کیا، بلکہ ایسے کہوں کہ تا قیامت تک ایسی بات بتائی جو کسی نے نہ بیان کی ہوگی. حسین کے بھتیجا قاسم حسن کا یتیم کہتا ہے چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی اور شیریں ہے. عزاداران مظلوم کربلا، موت کا ذائقہ قاسم نے بیان کیا. اب جو حسین نے حوصلہ قاسم کو دیکھا تو کہا بیٹا کل تمہارا نام بھی منظر شہادت میں
فائز ہوگے، کل تم بھی منظر شہادت پہ فائز ہوگے، بلکہ تم ہی نہیں بلکہ تمہارا چھوٹا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ قاسم اپنی شہادت کی خوشی کو بھول گئے، بھائی کی شہادت کو غمگین ہو گئے، آواز دی چچا کیا اشکیا خیمے میں آ جائیں گے، لیکن حسین نے کہا نہیں بیٹا، خیمے میں اشکیا نہیں بلکہ علی اصغر کو میں اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان کربلا میں آؤں گا اور آواز دوں گا، پانی کی سبیل کے لیے سوال کروں گا، پانی کے سوال کے بدلے اشکیا 3 بھلکا تیر علی اصغر کی طرف بھیجیں گے، اور علی اصغر کا گلوئے اقدس چھن جائے گا اور علی اصغر شہید کر دیے جائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا صبح عاشور کربلا کے میدان میں وارد ہوئی، ایک ایک اصحاب شہید ہونے لگے، ایک ایک انصار شہید ہونے لگے، حتیٰ کہ اعزا کی باری آئی اور محمد کربلا کے میدان میں سو گئے۔ اب قاسم ہیں حسین کے پاس آتے ہیں، اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین انکار کر دیتے ہیں، بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کیسے میں تمہیں مرنے کی اجازت دے سکتا ہوں، میں کس طرح سے تمہیں جنگ کی اجازت دوں۔ قاسم پلٹ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، متواتر کئی بار اصرار کیا لیکن حسین نے انکار کر دیا۔ اب قاسم ایک گوشے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ اسی اشنا میں ان کو خیال آتا ہے کہ بابا کے وقت آخر جب امام حسن نے کہا تھا کہ بیٹا اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے، جب کوئی مصیبت آئے، سب سے زیادہ مصیبت محسوس ہو، تم اس کے لیے میں ایک تعویذ لکھ دیتا ہوں، یہ تعویذ کھول لینا، وقت پریشانی جب بھی ہوگی تو وہ تعویذ کھول لینا۔ اب جناب قاسم کو خیال آیا کہ اس مصیبت سے زیادہ کیا مصیبت ہوگی، میرا چچا نرگے آدھا میں گھرا ہے، اس سے زیادہ مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ اب جو تعویذ کو کھولا، بابا کی تحریر کو دیکھا، بابا کی تحریر کو دیکھ کے جناب قاسم خوش ہو گئے اور حسین کے قریب آئے، بابا کی تحریر کو اپنے چچا کے سامنے پیش کیا۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، تحریر میں لکھا تھا حسین کو اجازت دے۔ حسین نے تحریر میں جو لکھا دیکھا، حسین نے قاسم کو اذن جہاد دے دی۔ اب جناب قاسم بیویوں سے رخصت ہو کے در خیمہ پر آ گئے۔ قاسم ہیں، عباس ہیں، حسین ہیں۔ عباس نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا، قاسم کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی اور کم سن تھا، جسم بھی ابھی چھوٹا تھا، گھوڑے پہ اپنے سے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ حسین نے عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا، اب قاسم میدان کارزار میں آئے، رجز پڑھا، میں علی کا پوتا، حسن کا بیٹا، حسین کا بھتیجا، عباس کا بھتیجا، اب قاسم ابن حسن ہوں۔ رجز پڑھ کے جو حملہ کیا، ایک ایک کر کے قاسم دشمن کو واصل جہنم کرتے رہے۔ اب ایک بار قاسم پہ ایک ساتھ حملہ ہوا، آواز آئی اسے اکیلے قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، اکٹھا ہو کے حملہ کرو۔ اب جب قاسم پہ ایک ساتھ حملہ ہوا، حسن کا یتیم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی چچا مدد کو آئیے۔ ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے۔ اسی اشنا میں کیا دیکھا کہ ایک ظالم ہے، چاہتا ہے کہ قاسم کے سر و تن میں جدائی کرے۔ حسین کو آتا، عباس کو آتا دیکھ کر اشکیوں میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں جس میں قاسم زندگی میں پامال ہو گیا۔
قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا۔ اب جو حسین قاسم کے قریب پہنچے، کیا دیکھا کہ قاسم شہید ہو چکے ہیں۔ اب قاسم کا لاشا حسین نے کس طرح اٹھایا مجھے نہیں معلوم، پامال جسم تھا، کس طرح سے خیمے میں لے آئے نہیں معلوم، خیمے میں لا کے رکھ دیا، آواز دی، اے ام فروا بھابھی اپنی امانت لے لیجئے۔ ام فروا جنازہ قاسم کے قریب آئی، کہتی ہیں بے بار الہا میرے فدیہ کو قبول کر، اے قاسم تم نے دادی کے نظروں میں اپنی ماں کو سرخرو کر دیا۔ واہ قاسمہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی، الا لعنت اللہ